بڑی نعمت ہے، یہ جس کو مل جائے وہ گویا کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان اللہ نے مجھ پر کیا ہے، باقیوں پر وہ احسان نہیں کیا۔ تو اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے جس کو قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے اس کی کوئی بہت بڑی، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، بالخصوص تنہائی میں کوئی ایسے گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن سے محروم ہوا ہے، وگرنہ اتنی بڑی نعمت سے کیسے وہ محروم ہو سکے؟ اس سے کوئی ناشکری ہوئی ہے، کوئی بہت بڑا گناہ اس سے سرزد ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمت یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے سامنے آ کے جھکنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں تو اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سبق ہے، بے شمار اسباق۔ پہلا سبق کیا ہے؟ ربنا تقبل منا۔ کوئی بھی نیکی کی ہے آپ نے مال خرچ کیا ہے، آپ نے کوئی نیکی کر لی ہے، آپ کسی کے لیے جو ہے نا وہ وسیلہ ظفر بن گئے، کسی کی کامیابی کا ذریعہ بن گئے، کہ کوئی آپ کی وجہ سے نمازی بن گیا ہے، کسی کو آپ کی وجہ سے سکون ملا ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ کو اللہ نے کوئی سبب بنایا ہے تو آپ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو سبب بنایا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ دعا کرنا، اللہ قبول کرے، اللہ اس نعمت کو قبول کرے، اس جو توفیق دی اس کو قبول کرے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا ہے اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی مشہوری نہیں تھی، کوئی ٹک ٹاک، کوئی فیس بک کے چینل نہیں تھے جو ہمیں ہر جو ہے نا وہ چیزوں کو اٹھا کر اس میں ڈالنے کا ہمیں شوق پڑا ہوتا۔ اور یہی فتنہ جو نبی علیہ السلام نے جن کا ذکر فرمایا ہے، جھوٹ کو اس کے ذریعے سے پلایا جائے قیامت کی نشانی۔ تو اسی لیے اس فتنوں کے زمانے میں جہاں ہمارے نسلیں موبائل کے ہاتھوں ضائع ہو رہی ہیں، مطلب کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، ایسے میں مسجد میں آ کے اللہ بیٹھنے کی توفیق دے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ خالی یہاں بیٹھنا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی قوم وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، اس لیے بیٹھتے ہیں، مساجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، مساجد کا اصل مقصد تربیت ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اس کا درس ہوتا ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے مساجد کے جو کام ہے ان میں سے کیا بتایا کہ مسجد میں قرآن کی تدریس، اچھا قرآن کی تدریس ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، فرشتے حفتہم الملائکہ، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں ان کا کام ہی سیاحین فی الزمین میں گھومتے پھرتے ہیں، کہاں اس ذکر کی مجلس ہے، کہاں علم کی مجلس ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں، پھر ان کو گھیر لیتے ہیں، چار چپیرے گھیر لیتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد وغشیتہم الرحمہ، رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، نزول سکینت کو ان پر نزول ہوتا ہے، اور وذکرہم اللہ فی من عندہ، اتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، اخبار پہ نام آیا نہیں ہوتا اور خبروں پہ کوئی چینل پہ تھوڑی آئی نہیں ہوتی، میرا نام آ گیا، یہ خبروں میں نام آ گیا، فلانے چینل پہ نام آیا، فلانے چینل پہ ہماری مشہوری ہوئی، وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ جو ان کو خود پہچانتا بھی نہیں ہے، ان کا ذکر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کر، تم تو کہتے تھے یہ فساد کریں گے، فلانے کریں گے، یہ دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے، فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں ذکر کرتے ہیں۔ اچھا پھر فرشتے جاتے ہیں اللہ سے پوچھتے ہیں، ہاں جی کیا کر رہے تھے؟ کہ اللہ کا آپ کا ذکر کر رہے تھے، ہوتے آپ کی جو کلام مجید ہے اس کا درس ہو رہا تھا۔ اچھا چلو فرشتوں تم گواہ جو میں نے سب کو معاف کر دیا، یعنی اصل فضیلت اس کی بات ہے، یعنی آپ کی تو نیت تھی نا، میں نے آج انشاءاللہ یہ ترجمہ قرآن کلاس میں بیٹھنا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، یا وہ کسی بہانے سے آئے تھے کسی کو معلوم کرنے کے لیے، کسی کا پوچھنے کے لیے، ویسے آئے تھے، ان کی نیت نہیں تھی۔ تمام کے تمام عملوں کی جو دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، اللہ اس کی تو نیت ہی نہیں تھی، جب اس کی نیت ہی نہیں تو ہم اس مجلس میں اس کو شمار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ وہ جو ان کی معافی ہو گئی ہے تو یہ جو بغیر نیت کیا ہے اس کا کیا ہے؟ اس مجلس کی اتنی فضیلت ہے، نیت اس کی نہیں ہے اس مجلس میں شامل ہونے کی،
وہ ویسے کام سے آئے تو ویسے ہی بیٹھ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا بھی حکم وہی ہے جو پہلوں کا ہے, ان کی بھی معافی ہے ساری. کیوں جی؟ لا یشقى مع جلیسہم, یہ مجلس ایسی ہے ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ خیر سے محروم نہیں ہوتا. ان کے ساتھ خالی بیٹھنے والا, بغیر نیت کے بیٹھنے والا, وہ اس لائق ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے, اس کو بھی معاف فرما دے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب بھی آپ یہ علم کے مجلس سے جاتے ہیں یہ پیکج روز ملتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے کہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے بیٹھنے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح تو نے بیٹھنے کی توفیق دی ہے تو اسی طرح ہمیں جہنم سے بھی آزاد کر دے, اور جن کا ذکر خیر تو کرتا ہے ان میں ہمیں شامل فرما, اور ہمیں اپنی اصلاح اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرما, اسی طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اس مجلس کو ہماری آخری مجلس نہ بنا بلکہ اسی طرح ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ربنا تقبل بھی, اللہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تقبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ جس طرح تیرا حق تھا نا اس گھر کی ہم تعمیر کریں, ہم سے تعمیر نہیں ہوا تو اللہ جیسے تیسے میں نے کر لیا ہے, حالانکہ وہاں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, قبول فرما اللہ تو قبول کر, کیونکہ اس کی یہ جو محنت ہے اس کا پھل تب ہمیں ملے گا اللہ جب تو قبول کرے گا. تو اسی لیے جب بھی نیک عمل کریں تو پہلے نعمت اللہ تیرے رضا کے لیے میں یہ بیٹھنے کی کوشش کی, اللہ اس عمل کو اللہ تو قبول فرما, میرے لیے نجات کا سامان بنا. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ اس نیکی کا کام جو یہ نیکی کا کام ہے اس کو میرا آخری نیکی کا کام نہ بنا, اس میرے سجدے کو آخری سجدہ نہ بنا, اس میری نماز کو آخری نماز نہ بنا, اس میرے علم کی مجلس کو میرے آخری مجلس نہ بنا. اللہ ساری زندگی بس میں اسی طرح علم کی مجلس میں بیٹھتا رہوں, تیرے سامنے میں جھکتا رہوں. اللہ اس دولت سے مجھے محروم نہ کر. یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہوتی, یہ مجلسیں ہونی چاہیے اللہ کے بندو. صحابہ کرام کتنی عظیم ان کی صحبت تھی, کتنی عظیم نبی علیہ السلام کی محنت تھی, اس کے باوجود کیا کہا کرتے تھے, آ جاؤ یار کچھ لوگ صحابہ بیٹھ جاتے, اپنے ایمان کی تجدید کریں, ایمان کو نیا کریں. اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, وہ تو ہر وقت جب سلام لیتے تھے ایک دوسرے کو سورۃ العصر کی تلاوت کیا کرتے تھے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمیں تو ہر وقت ضرورت ہے. ہم تو اتنی مادیت پرستی میں ہر وقت سوچ ہی ہماری یہی ہوتی ہے, دنیا آخرت کی تو سوچ ہے ہی نہیں نا. مطلب آپ صرف دعا کو لے لیں, دعا کو. صحابہ کرام مطلب نبی علیہ السلام کے ایک خادم ہے, چھوٹا سا خدمت کی ہے, خوش ہو گئے نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام کہ چل بھائی آج مانگ میرے سے, کیا مانگ. علیہ السلام اتنی بڑی آفر آئی ہے, کوئی سوچنے کا بھی موقع دیں. سوچ لیے جی دنیا کی چیز مانگوں گا دنیا ختم ہو جائے گی, آخرت کی چیز ٹھیک ہو گیا, مجھے پتہ لگ گیا کیا مانگنا ہے اللہ سے. تو نبی علیہ السلام سے بعد میں کہا علیہ السلام مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. سوچ لے گے یہ صحبت کا اثر, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. کہا کس نے بتایا, کس نے لقمہ دیا, کس نے مشورہ, کہا کسی نے نہیں, میں نے خود سوچا. یعنی دنیا کی جو چیز ہے وہ تو ختم ہو جائے. ہماری بھی جو دنیا جو دعائیں ہوتی ہیں نا ہمیشہ ہم کسی سے کرواتے ہیں, ہمیشہ آخرت تک ہماری دعا پہنچتی نہیں ہے. دعا کرے جو کاروبار کا مسئلہ, دعا کرے جو یہ فلانے, یعنی آخرت تک تو ہماری وہ پہنچتی ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ربنا آتنا, ہر وقت ان کی دعا ہی اتنی ہوتی ہے, ان کی پہنچ ہی اتنی ہوتی ہے, وما لہم فی الآخرۃ, آگے جاتے نہیں. اور اللہ نے خود سکھائی ہے آخرت بھی مانگا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, مانگو اللہ سے. اللہ کو دینے میں کیا ہے, اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے. وللہ خزائن السماوات والارض, زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے. اللہ سے دنیا بھی مانگو, لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دعا کا دائرہ کار تھوڑا وسیع کرو, اس کو آگے لے کے جاؤ. تمہارے یہ گھر ہمیشہ والا نہیں ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت کے اندر بھی حسنہ مانگو. وقنا عذاب النار, اور آگ کے عذاب سے بچنے کے اللہ سے دعا کرو. اب حسنہ کے اندر ہم یہی سمجھتے ہیں مال و دولت ہے, نہیں ملتا. آپ کو جو اللہ نے سکون دیا یہ حسنہ ہے, قرآن کی دولت ہے حسنہ ہے, یہ مجلس ہے حسنہ ہے,
کوئی نیکی کے کام کا اللہ نے آپ کو توفیق دی، یہ سارے حسنہ ہیں۔ ہم صرف ایک ہی چیز کو سمجھتے ہیں، نعمت ہے، رزق ہے، ایک ہی چیز کو رزق سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنی نعمتوں پر، اللہ کی نعمتوں پر غور کیا کریں کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی وہ ہدایت کی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ فاتحہ میں ہمیں سکھایا ہے، دنیا جہاں کی تم دعا کر لیتے ہو، مانگ لیتے ہو، ہدایت نہیں مانگتے اللہ سے۔ جو تمہاری مانگنے کی چیز ہے، رونے کی چیز ہے، وہ ہدایت ہے۔ اس لیے ہدایت کی دعا 5 نمازوں میں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، ہر رکعت میں کہ تم پر فاتحہ لازمی ہے۔ ہدایت مانگو اللہ سے، یہ بن مانگے نہیں ملتی۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، اللہ جو سب سے بڑی دولت ہے ہدایت کی، وہ تو اللہ تو نے بن مانگے ہی دی ہے۔ اب تو جنت کا ہم تو سے سوال کرتے ہیں، جنت سے معروم نہ کریں، ہم تو سوال کریں۔ اسی لیے جنتی جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے ان کا کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر وہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہمیں اس مجلس کی یہ توفیق دی ہے، بیٹھنے کی توفیق دی۔ اب اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ اسی طرح بیٹھنے کی توفیق دے، اپنے ایمان کی تجدید کی توفیق دے، میں یہ سوچنے کی توفیق دے کہ اللہ میں تیرے کتنا قریب آ رہا ہوں، مجھے تیری عبادت میں کتنی لذت محسوس ہو رہی ہے، تیرے سے مناجات میں مجھے کتنا لذت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اور سلف صالحین جو آگے بڑھنے کی کرتے تھے، اور جب گناہ ہوتے تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ لذت میں کمی آئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، اس کو استغفار کے ذریعے سے پاک کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی عادت بنائیں۔ ہم عام طور پر دعا تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اسپیشل ٹائم ہونا چاہیے، ایک خلوت ہونی چاہیے، ایک اللہ کے ساتھ ٹائم ہونا چاہیے جو آپ کا 10 سے 15 منٹ کا ہو، 5 منٹ کا ہو، اور رات کے اندھیرے میں آپ بیٹھے ہوں۔ جس طرح امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رحمان کے سامنے بیٹھ جاؤ، اندھیروں میں بیٹھ جاؤ، تو بچوں والی عادت اپنا لو۔ اپنے مالک کے سامنے، خالق کے سامنے، رب کے سامنے بیٹھو نا، بچوں والی عادت۔ تو بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ والدین کے سامنے، ماں باپ کے سامنے روتے رہتے ہیں، ضد کرتے رہتے ہیں۔ کب تک ضد چلتا رہتا ہے؟ جب تک ان کی ضد پوری نہیں ہوتی۔ اگر رب رحمان کے سامنے جب دعا کرو، مانگو، ضد کیا کرو، جب تک ملتی نہیں ہے مانگتے رہو۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ کار تھا۔ یہی زکریا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں۔ یعنی زکریا علیہ السلام نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جوانی میں دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے؟ اب کیا سمجھتے ہیں؟ جوانی میں دعا نہیں کی ہے، اور کرتے رہے مسلسل۔ بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، اثرات ختم ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، پھر دعا کا انداز بدل دیا۔ پہلے تو عام بھی کہا کرتے تھے، ادھر بھی منگوا لیا، خود بھی کر لیا، اونچی بھی منگوا لی، لیکن اب انداز بدل گیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اب دعا چپکے سے ہو گئی ہے، اب صرف خالق کے سامنے چپکے سے دعا ہوتی ہے، کوئی سن نہ لے۔ کہ سنے لوگوں کا کام تو کیا ہوتا ہے؟ باتیں کرنا، ٹانو تشنی کرنا۔ تو بڈھا ویکو والے بھی اولاد منگتا بند ہے، اس کی تو ابھی بھی بس نہیں، ابھی بچہ مانگ رہے کیا گیا اس کی؟ لوگ تو ایسے باتیں کرتے ہیں، لیکن دعا کیا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ انداز کیا؟ ربی انی وہن العظم، اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، سونے ربا یہ بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں۔ ظاہری اسباب کو دیکھوں، اپنے آپ کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، باقی چیزوں کو دیکھوں، اسباب ختم۔ ولم اکم بدعائک رب شقیا، اللہ زندگی میں جب بھی میں نے کبھی تجھ سے مانگا ہے، دعا مانگ کر کبھی تجھ سے محروم نہیں ہوا، کبھی تجھ سے مانگ کر میں محروم نہیں ہوا، تو اللہ بھی میں محروم نہیں ہوں۔ اسباب اگرچہ ختم ہیں، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ یعنی اب نبی دعا بھی کر رہے، دعا کی بات کیا ہے؟ خود پر بھی ان کو یقین نہیں ہے۔ جب فرشتے نبشرک بغلام کہتے ہیں تو یقین نہیں آ رہا ہے نبی کو بھی۔ انسان ہے نا، انسان یار، رب انا یکون رب اجعل لی، اللہ کوئی نشانی، جلدی بھی ہے، تعجب بھی ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ واقعی
اللہ کوئی نشانی تو ہو تو پھر مزید تیقن ہو، کوئی مزید پتہ ہو. کہا نشانی یہ ہوگی 3 دن تجھ سے کلام نہیں ہو سکے گا، وہ کلام نہیں کر سکے گا، بس اشاروں سے بات ہوگی. یہ سب سے بڑی نشانی. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ سے ہم کلام ہونے، دعا کا کوئی مناجات کا کوئی اسپیشل ٹائم ہونا چاہیے. اور ایک سلف میں سے کیا کہتے ہیں، بھائی مجھے ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے لیے مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے، 20 سال کا عرصہ، اور ابھی میں نے دعا نہیں چھوڑی. ابھی میں دعا کر رہا ہوں. میرا کام ہو نہ ہو مجھے دعا کا تو اجر مل رہا ہے نا. اللہ سے جو تعلق ہے اس کا تو مجھے لطف ہو رہا ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں، 2-3 دن ایک وظیفہ کر لے، 2 دن ایک دعا کر لے، انشاءاللہ یہ نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جلدی کرتا ہے اس کو دعا بھی نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. جلدی کیا ہے، یہی بندہ کہ یار میں اتنی دعا میں کہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا. تو اسی لیے یہ مجلس قبولیت کی مجلس بھی ہے. جب بھی کوئی نیک کام کرے اللہ سے یہی دعا کیا کرے کہ اللہ اس کو ہمارا آخری جو ہے نا، میری آخری عبادت نہ بنا، میری آخری جو ہے نا وہ نیکی نہ بنا، بلکہ نیکی کی توفیق دے. اسی لیے کوئی برائی ہو جائے فوری اس کو جو ہے نا وہ ازالہ کریں، فوری توبہ کریں، فوری استغفار کریں. وہ یہ نہ کہیں کہ بعد میں ایڈ میں آخری توبہ کر لوں گا. نہیں، جس طرح نیکی ہے دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، انسان نیکی میں آگے بڑھتا ہے. برائی ہے دوسری برائی کی عادت پڑتی ہے، انسان برائی میں آگے ترقی کر جاتا ہے، نیکی میں بھی ترقی کرتا ہے. اسی لیے انسان کو پہلے اسٹاپ استغفار کا لگانا چاہیے اور وہیں سے واپس رحمان کی طرف بار بار آتے رہنا چاہیے. توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے انابت اور رجوع، بار بار اللہ کی طرف پلٹ آنا. انسان ہے نسیان سے بھول جاتا ہے، پھر پلٹ آنا ہے، پھر پلٹ آنا ہے، پھر پلٹ آنا ہے. یہی قرآن ہے. اس میں ہم کوئی زیادہ لمبا چوڑا ہمارا جو نا وہ لیکچر نہیں ہوا کرے گا. پھر چند آیتیں اس میں ہم نے اپنے آپ کو اس میں پیش کرنا ہے، اور قرآن جو صفات بیان کی ہیں ان صفاتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. جہاں رحمتیں اللہ کی ان کا اللہ سے سوال کرنا ہے، جہاں اللہ کے عذاب ہیں ان سے اللہ کی پناہ پکڑنی ہے. ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے ان سے ہمیں ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. خوشخبری بھی اللہ دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِعِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا بھی ہے. اللہ کی بتائے خوشخبریوں سے، ان کو خوشخبریوں پر ہمیں یقین کر کے حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، اور جن سے ڈرایا ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. یہی کامیابی ہے. اس کامیابی کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے. باقی جتنے دنیا کی کامیابی ہیں وہ باتیں ہی ہیں. ایک فرشتہ موت کا آ جانا ہے، ساری کامیابی دری کی دری رہ جانی ہے، سارا ختم ہو جانا ہے. اینڈ پہ بچنا وہی ہے. یہ قرآن ایسی کلام ہے، ایسی کتاب ہے، یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی. مطلب یہ ساتھ وفادار اللہ کے ساتھ تعلق کبھی آپ کو جو ہے نا ضائع نہیں کرے گا. اس کے ساتھ تعلق یہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو تنہائی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو مزہ آتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے یار میں اکیلا ہی ویسے جاؤں تو بس قرآن کی تلاوت کرتے جاؤں. سلف صالحین ایسے ہی کرتے تھے. اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے لو طہرنا القلوب ما شبعنا من کلام ربنا، اگر ہمارے دل گناہوں سے پاک ہوں، یہ قرآن پڑھ کر ہمارے دل کبھی صاف نہ ہو، اب قرآن پڑھ کر ہمارے دل کبھی سیر نہ ہو. اور یہ حقیقت ہے. جب بندہ پہلے پڑھا نہیں جاتا، جب بندہ پڑھے تو پھر کہتا ہے یار تھوڑا اور پڑھ، پہیا ہو گیا، آدھا ہو گیا، 3 سپارہ نہیں تو یار 2 سورت ختم کر لیتا ہوں. بندہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ وہ تھے جو ایک ہی رکعت میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس لیے اب سورت ملک کو دیکھیں، یعنی قرآن کتنا وفادار، قیامت کے دن بھی سفارش کرے گا. ایک چھوٹی سی صورت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوٹی سی صورت اپنے پڑھنے والے کے ساتھ اتنی وفا کرے گی قبر کے عذاب سے بھی اس کو محفوظ رکھے گی. تو پورا قرآن جو وہ تو اس کے آگے آگے ہوں گے نا. اس لیے کوئی ضروری نہیں، جنہوں نے حفظ کیا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت، جنہوں نے نہیں بھی کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ تعلق مضبوط کریں، روز بس قرآن کی تلاوت کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا ہوا کرتی تھی اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، اللہ مجھے توفیق دے اس قرآن میں غور کرنے کی، تفکر کرنے کی اور تدبر کرنے کی. والفہم اس کی جو معنی ہے اس کی سمجھنے کی توفیق دے. والنظر فی عجائب، یہ جو اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عجائب اس میں بیان کیے ہیں ان میں غور و فکر کے اللہ مجھے توفیق دے. والعمل بذلک، تلاوت کی توفیق اور اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق دے. یہ سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے. ہم کیا، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اسی لیے ہم نیکی میں بہت پیچھے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز کا ہمیں اسی طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی تجدید کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بیٹھنے کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔